حکم شہر سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایئر بائی نیوز کی رپورٹنگ کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم نے چاہا کہ ذرا دو ماہرین سے بات کریں اور ان سے ذرا جانیں کہ حکم شہر میں آج جو کچھ مناظر رقم ہوئے اس کا کیا مطلب ہے. سردار مسعود خان صاحب ظاہر ڈپلومیٹ رہے ہیں, پاکستان کی نمائندگی کی کئی حیثیتوں سے, اور منصور جعفر صاحب ایکسپرٹ ہے عالمی امور کے, دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں. سردار صاحب بتائیے گا, یہ جن مناظر کی میں نے ابھی بات کی, جو مناظر ہم نے دیکھا, ظاہر ایک ہوتا ہے ٹیلی ویژن سے دیکھنا, وہ کچھ اور ہوتا ہے, اس سے بھی آپ جتنا زیادہ دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اندازہ ہوتا ہے چیزوں کی گہرائی کا, لیکن ایک گراؤنڈ پہ جا کے آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں, محسوس کرتے ہیں, وہ ایک الگ منظر ہوتا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں آج قم شہر نے جو مناظر دیکھے, یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ یہ جو سارے کا سارا ایونٹ ہے یہ تو اب اگلے 48 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا, کل نجف اور پھر پرسوں مشہد, لیکن اس کے جو اثرات ہیں یہ کئی سالوں تک قائم رہیں گے. کہہ رہے ہیں, اور میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, کیونکہ جو واقعات ایران میں 1953 میں ہوئے تھے ان کی آج تک بازگشت سنائی دی جا رہی ہے. اور پھر جو دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ 1979 میں جو انقلاب ایران آیا اس کے اثرات آج تک قائم ہیں, اور چونکہ یہ اس قسم کے اتنے ڈرامائی انداز میں ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تھا, دنیا کی سب سے بڑی طاقت, فوجی طاقت, اور خطے کی سب سے بڑی فوجی طاقت نے مل کر حملہ کیا تھا, اور اس کے بعد 28 فروری کو یہ شہادتیں ہوئی تھی رہبر اعلیٰ کی. تو یہ جو ہے یہ ایک قسم کا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے, اور یہ ایک یعنی مطلب نہ صرف اہل تشیع کے لیے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک مائل سٹون بن چکا ہے. اس سے ایک اور چیز واضح ہوئی کہ امریکہ اور اسرائیل کی انٹیلیجنس جو تھی وہ ڈیفیکٹو تھی. انہوں نے بتایا ہوا نہیں تھا کہ یہاں ایک مذہبی جذبہ ہے, اور یہ جو نظام ہے اس میں رہبر اعلیٰ کی کیا مرکزی حیثیت ہوتی ہے. وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ وہاں اسرائیل نے سال کے آغاز میں مظاہرے کروائے تھے, اور اس کے بعد جو ہے بہت سے لوگ جو واقعی ایران میں لبرلزم چاہتے ہیں, تو وہ سمجھتے تھے کہ پورے کا پورا ایران جو ہے 1950s کا ایران ہے یا 1979 سے پہلے کا ایران ہے, کہ وہ آزادی چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود جب اس طریقے سے آپ کے سربراہ کے اوپر یا ایک رہبر اعلیٰ کے اوپر حملہ کیا جائے, اسے قتل کیا جائے, صرف اسے نہ صرف بلکہ اس کے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا جائے, اور اس کے بعد جو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ یعنی نظریاتی لیڈرشپ, اس کے علاوہ سیاسی, فوجی, سائنسی لیڈرشپ کو اس طریقے سے ختم کر دیا جائے, تو اس سے پورے کے پوری قوم جو ہے اس میں رد عمل ہوتا ہے, جو ہم نے دیکھا ہے. اب یہ بتائیے سردار مصطفیٰ, ایک اور بات جو ہم نے نوٹ کی یہاں پر, کچھ نئے نعرے بھی ایجاد ہوئے ہیں. مرگ بر امریکہ, مرگ بر اسرائیل تو کہتے ہیں, وہ مرگ بر خائن ایران بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے, غداری کی ہے, وہ مردہ باد. اب یہ لبنان کے حوالے سے بات ہوتی ہے, یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو باتیں پہلے شاید سفارتی حوالے سے زیادہ ڈسکس ہوتی تھی وہ باتیں نکل کر اب میدان میں آ گئی ہیں کہ لبنان تم تنہا نہیں ہو. اور اسی انداز سے اب وہ ایک بات جو بہت زیادہ, جو ہمیں بینرز میں ریونج, انتقام, ایک نعرہ لگاتے ہیں کچھ اس طرح کا کہ وہ یک کلام انتقام انتقام, یہ ایک ہی بات ہے انتقام لینا. اب یہ جو ایک سینٹیمنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, یہ تو مطلب واٹ ول دس لیڈ ٹو؟ یہ ایک تو یہ جو اظہار یکجہتی ہے ایران کے عوام کے ساتھ, وہ مسالک سے بالاتر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا ہم نے کہ اسے بین الاقوامی برادری کی بھی حمایت حاصل ہے. یعنی مطلب جو 100 ریپرزینٹیوز وہاں پہنچے ہیں, 100 ممالک کے جو ریپرزینٹیوز وہاں پہنچے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں مسلمان اور غیر مسلم ممالک شامل تھے. تو اس میں, اور دوسری جگہ آپ نے کہا کہ کیسے دوسرے مذاہب کے لوگ شامل تھے. تو جو آپ کے لیے بھی یہ ایک بہت نادر تجربہ ہے, آپ نے بھی بالکل پورے کا پورا جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس پورے پروسیشن کے ساتھ چلے ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ جو ہم نے امیجز وہاں سے دیکھے ہیں, وہاں ایک ماتم ضرور ہے, سوگوار ہیں لوگ, لیکن ایک انتقام کی آواز بھی آ رہی ہے. عباس اراغچی صاحب نے آج جو ہے بڑا سخت بیان دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر صدر ٹرمپ اسی طرح دھمکیاں دیتے رہیں گے تو مذاکرات کا سلسلہ آگے نہیں چلے گا. اور دوسری طرف جو ہے اس پورے حملے کی وجہ سے ایک عجیب و غریب نتیجہ سامنے آ رہا ہے. جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کو پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ کس طریقے سے وہ امریکہ کے سیکیورٹی امبریلا کے نیچے غیر محفوظ تھے, اور سعودی عرب اور اس کے بعد قطر اور دوسرے ممالک. آج جو ہے قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کا بیان بھی اس سلسلے میں آیا ہے کہ اس جنگ کے بعد یہ ایران اور خلیجی ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں گی. میں نے ایک اور چیز دیکھا, پتہ نہیں وہ درست ہے یا اے آئی کی ہے, کہ وہاں جو ہے صدر ٹرمپ کی کوئی تصویر ہے, اسے کچھ بہت سے ایرانی عوام سنگسار کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ درست ہے یا غلط ہے, کیونکہ آج کل کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز سوشل میڈیا کے اوپر ہے. لیکن صدر ٹرمپ کی طرف سے بہت سخت بیانات آ رہے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا کہ
یا تو یہ ڈیل ختم کرو یا میں تمہیں ختم کر دوں گا. اسی وجہ سے ایران سے رد عمل آ رہا ہے. تو اس وقت جو ہے ہم مفاہمتی یادداشت کے بعد ایک جنگ سے باہر نکلے تھے، لیکن ابھی جو ہے صفاتی محاذ میں بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں. پاکستان ثابت قدم ہے، قطر بھی اپنا پوری کی پوری کنٹریبیوشن کر رہا ہے، اور آپ سے ہم سنتے رہیں گے کہ وہاں لوگوں کے کیا جذبات ہیں اور وہ کس طریقے سے، یعنی اس وقت ان کے لیے یہ سیاست نہیں ہے یا اسٹریٹجک لینڈسکیپ نہیں ہے، یہ اس وقت ان کے لیے جو ہے، کیونکہ وہاں جو ان کے پتہ نہیں وہاں سے بیانات آ رہے ہیں کہ جو ان کے فوج کے سربراہ، ان کے نائب صدر جو ہے، انہوں نے کہا کہ ہم انتقام لیں گے. تو اس سے یہ خطرہ ہے کہ کہیں صورتحال پھر دوبارہ سے بگڑ نہ جائے، کیونکہ اسرائیل مطمئن نہیں ہے اور وہ پورے اس مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے متحرک ہے. جی مسعود صاحب، آخر میں آپ بھی اگر اسی پہ آپ کامنٹ کرنا چاہ بھی رہے تھے غالباً، تو بتائیے گا کہ یعنی اسٹریٹ کے اس سینٹیمنٹ کو اگر میں پریشر کا استعمال نہ بھی کروں، اس کو بالکل نظر انداز تو نہیں کر سکتے اور وہ ان پہ اثر انداز ہو رہا ہوگا. یہ جو ماحول ہے اس پہ کیا کہیے گا؟ جی آپ نے درست تجزیہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے عوام کا رد عمل ہے، اور خاص طور سے جو ان کی مذہبی ہائراکی ہے، پھر وہ عوام الناس میں بھی بات پھیلی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ، امریکیوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے تھے. لیکن اگر آپ معروضی طور پر دیکھیں تو جو مذاکرات ہوئے اور جس کے مفاہمتی یادداشت سامنے آئی ہے، اس میں ایران کی فتح ہوئی ہے واضح طور پر. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جنگی میدان میں ان کی فتح اس طریقے سے ہوئی کہ دو بڑی طاقتوں کا انہوں نے مقابلہ کیا اور وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں، اور انہوں نے جنگ کے خاتمے کے لیے کوشش نہیں کی. امریکہ نے زیادہ کیا، امریکہ زیادہ متحرک تھا، اسرائیل نہیں چاہتا تھا. تو یہ جو ہے زمینی حقائق ہے. لیکن اس سے آگے اگر آپ بڑھیں تو میں یہ کہوں گا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ جو ان کے مذاکرات کار تھے انہوں نے کس قسم کی مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط کیے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ دشمن سے ہاتھ کیوں ملایا، لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے جو یادداشت حاصل کی ہے وہ اتنی جامع ہے کہ اگر اس کے اوپر یہ سارے کا سارا خطہ عمل پیرا ہو جائے، اس کے اوپر عمل درآمد شروع ہو جائے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پورے کے پورے مشرق وسطیٰ کا سیکیورٹی اور اکنامک آرکیٹیکچر تبدیل ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کے اندر جو انتہا پسند لابی ہے، جو اسرائیل نواز لابی ہے، وہ بہت متحرک ہو گئی ہے اور صدر ٹرمپ کو نشانہ تنقید بنایا. ادھر جو ہے جو نتن یاہو کی کابینہ ہے یا ان کی اپوزیشن، وہ بھی باغی ہو گئی ہے، انہوں نے امریکہ کے اوپر نشانہ باندھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صدر ٹرمپ خود خطرے میں ہے. بہت شکریہ منصور جعفر صاحب، بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.